بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہمارے نور الازا کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر جن چیزوں کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی، جن چیزوں کی وجہ سے نماز نہیں فاسد ہوتی، تو وہ چیزیں پڑھی تھی۔ تو آج کے لیکچر کے اندر ہم مکروہات صلات پڑھیں گے، یعنی جن چیزوں کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے تو وہ پڑھیں گے۔ تو جب بھی آپ کو معلوم ہے، جب بھی نماز مکروہ تحریمی ہو تو سجدہ سو لازم ہوتا ہے۔ تو سجدہ سو جب لازم ہوگا اور سجدہ سو کیا جائے گا تو پھر نماز درست ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ سجدہ سو نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ نماز اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گی۔ تو یہاں پر مکروہات صلات سے مراد مکروہ تحریمی مراد ہے، کہ جن چیزوں کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر مکروہ لفظ ہم سنتے ہیں تو مکروہ کا معنی کیا ہے؟ تو مکروہ یہ محبوب کا ضد ہے۔ جو محبوب ہوتا ہے اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے پسندیدہ، اور جو مکروہ ہوتا ہے تو یہ محبوب کا ضد ہے، تو محبوب پسندیدہ ہوتا ہے تو مکروہ ہوگا ناپسندیدہ۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے نماز ناپسند ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں ہیں۔ تو کہتے ہیں فصل فی فی مکروہات الصلاۃ، فصل مکروہات صلات کے بارے میں، یعنی نماز کے مکروہات کے بارے میں فصل۔ آگے کہتے ہیں یکرہ للمصلی سبعۃ و سبعون شیئا، یکرہ للمصلی سبعۃ و سبعون شیئا، کہ نماز پڑھنے والے کے لیے، مصلی کے لیے 77 چیزیں مکروہ ہیں۔ سبعۃ و سبعون، سبع بولتے ہیں 7 کو، سبعون بولتے ہیں 70 کو، 70 اور 7 یہ ہو گئے 77، 77۔ تو نمازی کے لیے 77 چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ ہیں، جن میں سے پہلی چیز ہے ترک واجب او سنت عمدن، واجب ترک کرنا یا جان بوجھ کر سنت ترک کرنا۔ اگر کوئی واجب ترک کرتا ہے جان بوجھ کر تو اس کی نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ تو عمدن کا جو تعلق ہے وہ سنت کے ساتھ ہے، کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر سنت ترک کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کی نماز مکروہ ہے تحریمی ہو جائے گی، نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی سنت سے مراد سنت مؤکدہ، بعض چیزیں نماز کے اندر ایسی ہیں جو سنت مؤکدہ ہیں، بعض غیر مؤکدہ ہیں، جیسے درود ابراہیمی، یہ سنت مؤکدہ ہے نماز کے اندر پڑھنا۔ تو اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر ترک کرتا ہے تو نماز اس کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اور واجب ترک کرتا ہے تو اس کا واجب کا تعلق ہے سہون کے ساتھ۔ اگر جان بوجھ کر وہ واجب ترک کرے گا تو اس کی نماز چلی جائے گی۔ اگر وہ سہون، بھولے سے اس کا واجب ترک ہو جاتا ہے تو اس کی جو نماز ہوگی وہ مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ترک واجب او سنت عمدن، جان بوجھ کر سنت ترک کرنا یا واجب ترک کرنا، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ کعبسہ بصوبہ و بدنہ، کعبسہ بصوبہ و بدنہ، بدن کا جو تعلق ہے وہ صوب کے ساتھ ہے، یعنی اس کا عطف صوب پر ہوگا، یعنی اس بندے کا کھیلنا، عبس کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا، اس بندے کا کھیلنا اپنے کپڑوں کے ساتھ اور اپنے بدن کے ساتھ۔ بسا اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے دوران اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں یا اپنے جسم کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ایسا اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ کعبسہ بصوبہ و بدنہ، جیسے اس شخص کا، مصلی کا، ہی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ مصلی ہے، نماز پڑھنے والا، جیسے نماز پڑھنے والے کا اپنے کپڑے اور اپنے بدن کے ساتھ کھیلنا، تو اسے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے وَقَلْبُ الْحَصَىٰ إِلَّا لِلسُّجُودِ مَرَّةً، اور کنکریوں کو الٹ پلٹ کرنا، قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا، الا للسجود، مگر سجدوں کے لیے، مرتن ایک مرتبہ،
تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حالت نماز کے اندر ہے تو حالت نماز کے اندر وہ کنکریوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کنکریوں کو الٹ پلٹ کر رہا ہے، کیونکہ بسا اوقات نماز پڑھنے کی جگہ پر جو ہے پتھر وغیرہ کنکری وغیرہ ہوتی ہیں، تو اگر بندہ نماز پڑھنے کے دوران ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ بندہ سجدے میں جا رہا ہے، اگر وہ سجدے کی مقام پر جہاں پر وہ پیشانی رکھے گا اس پر کنکریاں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ ایک مرتبہ اپنے سجدے والی جگہ سے کنکریوں کو ہٹا سکتا ہے، اس کے لیے اس کی لیے اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ بار بار کرے گا تو اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، پھر یہ اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، کیونکہ ایک مرتبہ کنکریاں ہٹ گئی تو بار بار اس کو ضرورت نہیں پڑے گی، تو پھر اگر بلا ضرورت وہ کھیلے گا کنکریوں کے ساتھ تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ وقلب الحصا یعنی کنکریوں کو الٹ پلٹ کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، مگر سجدوں کے لیے ایک مرتبہ کر سکتا ہے۔ وفرقعۃ الاصابع، فرقہ کا مطلب ہوتا ہے انگلیوں سے جو ہے وہ آواز نکالنا، جیسے انگلیوں کو زور دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے انگلیوں سے آواز نکلتے ہیں پٹاخے کی طرح، تو یہ بھی کرنا حالت نماز کے اندر مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ وفرقعۃ اصابع، انگلیوں کی آواز نکالنا یہ بھی مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ وتشبیکھا، اور انگلیوں کو آپس میں ڈال دینا، جیسے اس طرح انگلیوں کر دینا، تو اس سے کیا ہو جائے گی؟ نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ حالت نماز کے اندر کوئی بندہ ایسے کرتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کو تشبیک بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وتخسر، اور تخسر کا مطلب ہے، نیچے دیکھیں، اس کا مطلب ہے یعنی گھٹنے جو ہے وہ اٹھا کر اور سرین کے بل بیٹھنا، حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے دیکھیں، وتخسر یعنی وہ ان یدہ علی خاصرتہ، یعنی جو اس کے ہاتھ ہیں وہ اپنی ان جو ہے وہ اس پر رکھ دیں، یعنی وہ جو اس کی جو ہے وہ ٹانگیں وہ اوپر کر دیں، اور جو سرین ہے وہ سرین کے بل بیٹھ جائیں۔ جیسے بسا اوقات لوگ تھک جاتے ہیں اور ان کو پاؤں کے اندر درد ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پاؤں کو جو ہے وہ گھٹنوں کو کھڑا کر دیتے ہیں اور اپنی سرین کے بل بیٹھ جاتے ہیں، تو حالت نماز کے اندر اگر کوئی بندہ ایسے بیٹھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہے، تحریمی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ التفات والالتفات بعنقہ، اور اپنی گردن کے ذریعے التفات کرنا یعنی ادھر ادھر دیکھنا، اگر کوئی بندہ اپنی گردن کو ادھر ادھر کرتا ہے حالت نماز کے اندر، ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہے، تحریمی ہو جائے گی۔ حالت نماز کے اندر ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ تو بسا اوقات یہاں پر یہ چیز بھی یاد رکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مکروہ تحریمی ہوتی ہیں لیکن واجب الاعادہ نماز اس کی وجہ سے نہیں ہوتی، جیسے خلاف ترتیب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے نماز کے اندر خلاف ترتیب، تو اس سے بھی نماز مکروہ ہوتی ہے، یہ بھی مکروہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے نماز کو لوٹانا یہ واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو جن چیزوں کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے اور واجب الاعادہ ہوتی ہے، تو ان کا بیان سجدہ سہو کے اندر آئے گا، کہ جن چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا تو وہ انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے۔ اور بسا اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بذات خود مکروہ تحریمی ہو جاتی ہیں لیکن نماز کو وہ مکروہ تحریمی نہیں کرتی، تو اس چیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو التفات بھی عنقہ ہی کا تعلق بھی ان چیزوں کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوتی، یعنی یہ کام کرنا تو مکروہ تحریمی ہے لیکن اس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس باب کے اندر دونوں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو خود بذات خود مکروہ تحریمی ہیں اور جن کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہیں۔ تو پہلی چیز جو تھی واجب کو ترک کرنا، اگر سہون ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اور واجب الاعادہ ہوگی، سجدہ سہو اس پر لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔
اور آگے کتنے؟ ول ول اقعا، اور جو ہے وہ چوپڑی کے، چوپڑی بنانا، جیسے بندہ بیٹھ جاتا ہے یعنی چوپڑی بنا کر، تو اس طرح بلا عذر اگر کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک منٹ، جی پیچھے ایک لفظ آیا تھا اور اس کا مطلب الگ تھا، اس کی معنی میں بتاتا ہوں۔ یہاں پر جو اقعا ہے، تو اقعا کا مطلب جو ہے وہ چوپڑی بنا کر بیٹھنا، وہ یعنی جو گھٹنے اوپر کرنا اور سرین کے بل بیٹھ جانا ہے۔ جو میں نے پیچھے ایک لفظ کی معنی کی تھی وہ اس لفظ کی معنی ہے۔ اقعا کا مطلب ہے گھٹنوں کو کھڑا کرنا اور اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا اور سرین کے بل بیٹھ جانا، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے اقعا۔ تو حالت نماز کے اندر یہ بھی کرنا مکروہ ہے۔ اور جو پیچھے لفظ تھا وتخسر، وتخسر کا مطلب ہے جو ہے وہ کندھوں پر ہاتھ رکھنا۔ حالت نماز کے اندر اگر کوئی بندہ کندھوں پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس سے بھی کیا ہو جائے گی؟ نماز، یہ بھی کرنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی معنی جو ہے وہ ادھر چلی گئی تھی، تو میں نے چاہا دوبارہ اس کو سمجھا دوں۔ تو الفاظ تھوڑے سے یہ، ان کی معنی آپ لکھ لیں اگر ممکن ہو لکھنا، ورنہ یہ سمجھ لیں۔ ایک آ کا مطلب ہے گھٹنے کھڑے کر کر ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ دینا اور سرین کے بل بیٹھ جانا، تو یہ بھی نماز کی حالت میں کرنا مکروہ ہے۔ آگے کہتے ہیں وہ افتراش، وہ افتراش ذراعی، اپنی بازوؤں کو بچھانا، پورے بازوؤں کو زمین پر بچھا دینا، تو یہ بھی مکروہ ہے، تحریمی ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ وہ تشمیر کمئی ہے، اور اپنی جو ہے وہ ہتھیلیوں کو، کمئی کا مطلب ہے آستین، اپنی آستین کو جو ہے وہ لٹکانا۔ وہ تشمیر کمئی عنہما، اپنی جو ذراعی یعنی اپنی جو آستینیں ہیں، ان آستینوں سے جو ہے وہ اپنی بازوؤں سے آستین کو لٹکانا، تو یہ بھی حالت نماز کے اندر مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وصلاته فی السراویل مع قدرتی علی لبس القمیص، اس نمازی کا شلوار میں نماز پڑھنا، نمازی کا شلوار میں نماز پڑھنا قمیص کے پہننے پر قدرت ہونے کے باوجود، قمیص کے پہننے پر قدرت ہونے کے باوجود بندے کا شلوار میں نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ اگر عذر ہے، کپڑے نہیں ہیں، کپڑے گندے ہیں، تو بندہ صرف شلوار کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا جو ستر ہے وہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ عذر نہیں ہے، وہ معذور نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، بغیر کسی مجبوری کے اس کو قدرت بھی ہے کہ وہ قمیص پہن سکتا ہے، کپڑے دھلے ہوئے بھی ہیں، کوئی اور وجہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یعنی اگر شلوار کے اندر صرف نماز پڑھتا ہے تو اس کا نماز پڑھنا یہ مکروہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بسا اوقات لوگ ایسے کر دیتے ہیں کہ بھائی ستر تو چھپا ہوا ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، بارگاہ خدا بندی کے اندر ہے، اور یہ کیفیت اختیار کی جائے تو یہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ورد السلام بالاشارت، سلام کو اشارے کے ساتھ رد کرنا، یعنی لوٹانا، سلام کا جواب دینا اشارے کے ساتھ۔ یہ بندہ نماز کے اندر پڑھ رہا ہے اور کوئی سلام کرے تو سلام کے ایسے اشارے کے ذریعے اس کا جواب دے دے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ وَالتَّرَبُّعُ بِلَا عُذْرٍ، تربع کا مطلب ہے نیچے دیکھیں اس کا مطلب لکھا ہوا ہے، لترک سنت القعود ہے، یعنی قعود کی جو سنت ہے اس کو ترک کرنے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ وَالتَّرَبُّعُ بِلَا عُذْرٍ کا مطلب ہے چوپڑی بنا کر بیٹھنا بغیر کسی عذر کے۔ تو چوپڑی بنانا یہ الگ چیز ہے، اور گھٹنوں کو کھڑا کر کے
سرین کے بل بیٹھنا یہ الگ چیز ہے۔ چوپڑی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جیسے عموماً عام طور پر بیٹھتا ہے، سیدھا پاؤں اس طرف کر دیا، الٹا پاؤں اس طرف کر دیا، یعنی عام طور پر جو بندہ جیسے بیٹھتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں چوپڑی بنا کر بیٹھنا، جس کو چار زانوں بھی بولا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دو زانوں، دوسرا ہوتا ہے چار زانوں، تو چار زانوں بیٹھنا بغیر کسی عذر کے حالت نماز کے اندر، تو یہ بھی مکروہ ہے، تحریمی ہے، مکروہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ عذر ہے اس کا، وہ صحیح سے بیٹھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے یہ رخصت ہوگی، لیکن اگر عذر نہیں ہے تو اس کا کرنا یہ جو ہے وہ مکروہ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر قعود کی جو سنت ہے وہ ترک ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ اقص شعرہم، اپنے بالوں کو گوندنا، حالت نماز کے اندر بالوں کو گوندنا یہ بھی مکروہ ہے۔ والاعتجار، اور اعتجار کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اب اعتجار کیا ہے اس کی خود تعریف کرتے ہیں، وہو شد الرأس بالمندیل، وہو شد الرأس بالمندیل، یہ سر سر کو رومال سے باندھنا ہے۔ اعتجار کا مطلب ہے سر کو رومال کے ذریعے باندھنا، تو یہ بھی حالت نماز کے اندر مکروہ ہے۔ وَتَرْكُ وَسْطِهَا مَكْشُوفًا، اور سر کا جو درمیانہ حصہ ہے اس کو کھلا چھوڑ دینا، یعنی بسا اوقات کیا کرتے ہیں لوگ، امامہ باندھتے ہیں، اور یا امامہ ہو یا کوئی اور کپڑا ہو تو وہ سر کے چاروں طرف باندھتے ہیں، اور جو سر کا درمیانہ حصہ ہوتا ہے اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو احتجار کا مطلب ہو گیا یعنی رومال کے ذریعے اپنے سر کو باندھنا، یہ بھی حالت نماز کے اندر مکروہ ہے، اور اپنے سر کے درمیانے حصے کو، اپنے سر کے درمیانے حصے کو کھلا چھوڑ دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ ایسی چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ رومال ہو یا ٹوپیاں ہو، تو اگر ایسی ٹوپی ہے کہ اس کا بیچ والا حصہ کھلا ہوا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ بسا اوقات کیپ آ رہی ہوتی ہے تو آگے سے اس کی کیپ کا ہوتا ہے، لیکن درمیانہ جو حصہ ہوتا ہے کیپ کا وہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ یہودیوں کی علامت بتائی گئی ہے کہ جو یہودی ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ کپڑا باندھتے ہیں، یعنی اپنے سر کا درمیانہ حصہ کھول دیتے ہیں، تو یہ بھی حالت نماز کے اندر مکروہ ہے۔ وقف صوب ہی، اور اپنے کپڑے کو، اپنے کپڑے کا کف صوب کرنا، یعنی جو کپڑا ہے اس کو پلٹ دینا، جیسے بندہ وضو کرنے جاتا ہے تو اس کی جو آستین ہے اس کو فولڈ کرتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ پاؤں کی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو پاؤں کے جو شلوار ہوتی ہے تو اس کو بھی فولڈ کر رہے ہوتے، چاہے نیچے سے فولڈ کریں چاہے اوپر سے فولڈ کریں، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اگر پینٹ شرٹ کے اندر بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو پینٹ شرٹ کے اندر وہ بندہ نیچے سے بھی فولڈ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری یہ چیز کہ اگر وہ بازو اس کے بڑے ہیں تو اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے اوپر کیے تھے، تو اس نے وضو کرنے کے بعد نیچے نہیں کیے، یعنی وہ بٹن نہیں لگایا، تو یہ بھی کف صوب کے حکم میں آئے گا، اور یہ بھی مکروہ ہے حالت نماز کے اندر، ایسا اگر بندہ کرتا ہے تو یہ مکروہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کف صوب ہی، کف صوب کرنا یعنی کپڑے کو جو ہے وہ چڑھا لینا، کف صوب کرنا یہ اصطلاح مشہور ہے۔ وسندل ہو، اور کپڑے کو لٹکانا، کپڑے کو لٹکانا یہ بھی مکروہ ہے، اور کپڑے کو فولڈ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے شلوار زیادہ بڑی ہوتی ہے تو اوپر سے بھی جو ہے وہ جہاں پر ناڑا ہوتا ہے تو اس جگہ سے شلوار کو فولڈ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اوپر سے فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور نیچے سے فولڈ کرنا یہ، اور لٹکانا پاؤں جو ہے اس کو لٹکانا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو اگر شلوار بڑی ہے، بہت زیادہ بڑی ہے کہ اس کے پاؤں بھی چھپ رہے ہیں، تو وہ بندہ شلوار کو اوپر کرے بلکہ فولڈ نہ کریں، فولڈ نہیں کرنا بلکہ شلوار کو اوپر کرنا ہے، تاکہ اس کے جو گھٹنے ہیں، اس کے جو ٹخنے ہیں وہ نظر آ جائیں۔
ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کرنا چاہیے، فولڈ نہیں کرنا چاہیے، اوپر سے ناڑے سے بھی فولڈ نہیں کرنا اور نیچے سے بھی فولڈ نہیں کرنا، اور نہ ہی جو ہے وہ جو آستینے ہیں اس کے جو کپڑا ہوتا ہے قمیص کا، تو اس کو بھی فولڈ نہیں کرنا چاہیے۔ والاندراج فیہ بحیث لا یخرج یدیہ، اور اس کپڑے میں داخل ہونا، و اندراج کپڑے میں اس طرح داخل ہو جانا کہ اپنے ہاتھوں کو اس سے نہ نکال سکیں، بس اوقات چاروں طرف سے وہ چادر کو جو ہے وہ باندھ لیتا ہے، اس کے بعد وہ ہاتھ اس کپڑے سے باہر نہیں نکال پاتا، تو ایسا کرنا بھی یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کیا جائے گا، اگر بندہ کرتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ چادر کو اس طرح بندہ پہن لیتا ہے، یا اس رومال ہوتا ہے اس طرح پہن لیتا ہے کہ اس کے ہاتھ باہر نہیں ہوتے، ہاتھ بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، تو یہ بھی کرنا مکروہ ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگر آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔